بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رد الحاد اور شبہات جدیدہ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں الحمدللہ ایک بڑی تعداد الحمدللہ جڑ چکی ہیں۔ ہمارا فیس بک گروپ بھی موجود ہے، ایکٹیو ہے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ واٹس ایپ کے تقریباً 10 گروپ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو تحریر وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ بعض احباب اور بڑے حضرات نے کہا ہے کہ ویڈیو کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے تاکہ رد الحاد کے حوالے سے اور تشکیکات کے حوالے سے جو کرنٹ موضوعات ہیں، جو اعتراضات سننے میں آتے ہیں، ان پر ویڈیو کلپ کی صورت میں اہم عنوانات پر کچھ وضاحت اور کلپ ریکارڈنگ کی جائے تاکہ جو حضرات ویڈیو سے استفادہ کرنا چاہیں صوتی صورت میں وہ بھی استفادہ کر سکے۔ آج کا عنوان ہمارا ایک اہم عنوان ہے، وہ ہے اسلام کے اور لبرلزم اور اسلام میں جب تقابل کیا جاتا ہے تو چند بنیادی اصطلاحات ہیں، چند بنیادی موضوعات ہیں، عقائد ہیں، ان پر لبرل زیادہ بات کرتے ہیں۔ وہ چند عقائد میں اگر ہم اسلام کا نقطہ نظر سمجھ لیں اور لبرلزم کا نقطہ نظر سمجھ لیں تو انشاءاللہ کافی لبرلوں سے بات کرنے میں، ان کو سمجھانے میں، مکالمات میں آسانی ہو سکتی ہے۔ یہ 4 بنیادی اصطلاحات ہیں، بنیادی موضوعات ہیں۔ نمبر 1، اسلام اور عدل، یعنی عدل اور انصاف۔ یہ ایک اصطلاح ہے، یہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے لبرلوں کی طرف سے کہ جی ہمارا لبرلزم اور لبرلزم کے جو اصول ہیں وہ ہمارے عدل انصاف پر مبنی ہیں۔ ایک تو عدل کی اصطلاح ہے، اس کے بعد دوسری اصطلاح ہے انسانیت کی، ہم اسلام اور انسانیت کے موضوع پہ بھی بات کریں گے۔ تیسری اصطلاح ہے اسلام اور فطرت، کہ فطرت کو بھی بطور اصول کے اور خیر و شر کے پیمانے کو سمجھنے میں فطرت کو بھی ایک بطور آزاد اور غیر جانبدارانہ اصول کے طور پر لبرل استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلام کا فطرت کے حوالے سے اسلام نے کیا رہنمائی دی ہے اور فطرت ہے کیا چیز۔ الحمدللہ اس حوالے سے ایک مضمون بھی مرتب ہو چکا ہے اور بندے نے نشر بھی کیا تھا۔ بہرحال یہ انشاءاللہ اس پہ تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم عدل کو لے لیتے ہیں، عدل اور انصاف، کہ اسلام میں عدل و انصاف کا کیا تصور ہے اور لبرلزم کے ہاں کیا تصور ہے، اور اسلام عدل کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ نوٹس مرتب کیے ہیں، وہ ان میں سے بھی کچھ مقامات میں آپ کے سامنے عرض رکھتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ احباب کو اس حوالے سے رہنمائی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدل و انصاف کا کیا مطلب ہے۔ عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق ادا کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ تو یہاں پر 2 قسم کی تعبیرات ممکن ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ 2 قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور 2 قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ اسلام عدل اور متوازن عمل کا مذہب ہے۔ یہ توازن اور عدل کا حصول شریعت کا اہم مقصد ہے۔ دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ فلاں بات یا کام شریعت کی غلط تعبیر ہے، فلاں کام نہ کرو کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ عدل کے خلاف ہے۔ اسلام کا فلانا حکم ہو گیا، یہ فلانی چیز ہو گئی، وہ عدل کے خلاف ہے، اس لیے اسلام ایک ظلم پہ مبنی نعوذ باللہ مذہب ہے اور اس فلاں حکم میں عدل کی ضرورتوں کو ملحوظ نہیں رکھا۔ تو یہاں پر 2 قسم کی تعبیر ممکن ہے۔ نمبر 1، تصور عدل احکامات شرعیہ اخذ کرنے اور جانچنے کا ایک آزاد اور مستقل اصول ہے۔ اس کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور وحی کی ضرورت ایک اضافی چیز ہے، یعنی وحی اور عدل بطور اصول کے الگ الگ چیزیں، یعنی عدل وحی کے مقابل ایک متوازن اصول ہے جس کے پیمانے پر احکامات کو مرتب کیا جا سکتا ہے، احکامات وضع کیے جا سکتے ہیں اس کو بنیاد بنا کر۔ یہ جیسے کہ معتزلہ نے یہ اس اصول کو اپنایا ہے
اور ان کے نزدیک ایک عدل ایک بنیادی تصور ہے، جبکہ اس کی دوسری تعبیر اس طرح ہو سکتی ہے کہ شریعت عدل اور توازن کا راستہ ان معنی میں ہے کہ شریعت بذات خود عدل کی تعریف بیان کرتی ہے، جیسے کہ اہل سنت والجماعت نے بیان کیا ہے، ان کا مسلک یہی ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ عدل کی شریعت خود بذات خود عدل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب شریعت کو وضع کیا اس مسلمانوں کے لیے، اسلام انسانوں کے لیے شریعت کو اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زبانی بھجوایا اور اپنی کتابوں کو نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے، یہاں پر ہم مختصر سی وحی کی ضرورت پہ بات کریں گے کہ جو وحی ہے وہ ایک مستقل وحی ہی کافی ہے کہ وہ عدل کے پیمانوں کو بتائے، اور وحی ہی جو ہے اس مقصد کے لیے کافی ہے۔ عدل کو ایک وحی سے الگ کر کر ایک نیا پیمانہ بنا دینا، جیسے کہ معتزلہ نے کیا ہے، یہ اہل سنت کے مسلک نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں وحی ہے، وحی کی ضرورت پر بات کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو توازن اور اعتدال کا راستہ قرار دیا ہے، تو وہ اپنے تمام علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے کے خالق ہے جس کے ذریعے ہم متوازن اور غیر متوازن عمل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کی وضاحت انبیاء کرام کے ذریعے فرما دی ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی زندگی کو اس طریقے پر گزار سکتا ہے۔ یہ طریقہ اپنی اصل شکل میں قرآن، حدیث اور احادیث کی صورت میں اور آثار صحابہ کی صورت میں اور اجماع کی صورت میں محفوظ ہے۔ اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے نیکی و بدی، عدل و ظلم، اعتدال اور انتہا کے درمیان فرق قرار دیا ہے۔ انسانی کوشش، انسانی عقل اور انسانی حسیات کی بنیاد پر اس طریقوں کو پا لینا ناممکن ہے۔ اب یہاں پر ہم مختصر سی بات قدیم فلسفے کی کریں گے کہ ارسطو اور افلاطون کا مسلک یہی تھا کہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر عدل اور ظلم کے درمیان فرق کر سکتا ہے اور عدل کو بیان کر سکتا ہے۔